ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ جشن عید میلاد النبی اور اس میں اصلاح طلب پہلو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کے 11ویں پارے سے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 تلاوت کی۔ خالق کائنات میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرحہ کہا جاتا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، اس میں جو فرح ہے نا، کسی پیاری اور محبوب چیز کے مل جانے سے جو لذت محسوس ہو اسے فرح کہا جاتا ہے۔ آیا مبارکہ میں دو اور الفاظ ہیں، فضل اور رحمت۔ ان سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا فرمان ہے ان تینوں ہستیوں کا کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں۔
یہ تفسیر خازن کے تحت لکھے ہوئے ہیں۔ صراط الجنان تفسیر میں مفتی محمد قاسم صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کا فضل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کی رحمت قرآن کریم ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کا فضل قرآن ہے اور رحمت حضور کی ذات اقدس ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ربانی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ان کے علاوہ تفسیر در المنصور اور روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور رحمت سے بھی مراد ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی ولادت اور بعثت پر مسلمانوں کو خوشی منانا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ جب ان ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا، یتلو علیہم، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے باطن کو صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ اکبر۔ ہر سچے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور اس کے احسانات میں سب سے عظیم احسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جتنے احسان ہم پہ ہوئے ہیں، وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور صدقہ سے ملے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جتنی نعمتیں ملیں، جتنے احسانات ہم پہ ہوئے، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ملے۔ اب اس بات کی تائید سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ 5441 نمبر حدیث سنن نسائی شریف کی، وہ بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے، جو کہ دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ حضور کے صحابہ ایک حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے کے پاس تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ما اجلسکم، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ کس موضوع پہ جلسہ کر رہے ہو؟ یہ کس بات کا جلسہ ہے؟ ما اجلسکم، میرے صحابہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی طرف جو ہماری رہنمائی کی اور آپ کے ذریعے جو ہم پر احسان کیا، اس رہنمائی اور احسان کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، میرے صحابہ مجھے قسم کھا کے بتاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ مجھے بتاؤ تمہارا بیٹھنے کا مقصد یہی تھا جو تم نے ابھی مجھے بتایا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمیں اللہ کی قسم ہے کہ ہمارا بیٹھنے کا مقصد یہی تھا۔ جب حضور نے یہ بات سنی نا تو اپنے صحابہ سے کہا، اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم پر کوئی الزام لگا رہا ہوں، میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تم پہ کوئی الزام لگا رہا ہوں، بلکہ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ علیہ السلام فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، میرے صحابہ میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے یہ خبر دی ہے کہ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، میرے صحابہ تم زمین پہ بیٹھ کے اس مالک سے دعا مانگ رہے ہو، شکر ادا کر رہے ہو، تو جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے تم پہ فخر کر رہا ہے۔ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تم پہ فخر کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ کی نعمت ملے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، حضور کی صدقے جو ہمیں رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف دی، ہم پہ احسان ہوئے، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اگر آپ زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں، تو خالق عرش عظیم پہ فرشتوں پہ تم پہ فخر کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بخاری شریف کے اندر بڑی معروف حدیث ہے اس حوالے سے، 5101 نمبر حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ راوی ہیں، انہوں نے کہا، سویبۃ مولات لأبی لہب کان ابو لہب اعتقہا فاردعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عروہ کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب کی ایک لونڈی تھی
ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا، اور اس سویبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، وہ حضور کی رضاعت کا درجہ بھی رکھتی تھی۔ فلما مات ابو لہب اوریہ بعد اہلہ بشر ہیبۃ، جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے اسے خواب میں بری حالت میں دیکھا۔ قال لہ ماذا لقیت، اس نے پوچھا تجھ پر کیا بیتی؟ جس نے خواب میں دیکھا اس نے پوچھا ابو لہب سے کہ بتا، بری حالت میں ہے، مجھے بتا تجھ پہ کیا گزری؟ ابو لہب نے کہا، قال ابو لہب لم ابق بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبہ۔ ابو لہب نے کہا کہ جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں کبھی آرام نہیں ملا، سوائے اس بات کے کہ میں اس انگلی سے، انگلی کا اشارہ کیا کہ اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہوں، فی ہذہ، اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہوں، بے عتاقتی سویبہ، یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ وہ معاملہ اس طرح تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتے میں چچا لگتا تھا ابو لہب۔ وہ جو لونڈی تھی وہ خبر لے کے آئی کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، تیرے ہاں بتیجا ہوا ہے۔ وہ بتیجے کی خبر لے کے آئی، اس نے خوش ہو کے انگلی سے اشارہ کیا کہ جا تو آزاد ہے۔ جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا اس انگلی سے کہتا ہے کہ اب جب بھی وہ دن آتا ہے تو مجھے کچھ پلایا جاتا ہے جس سے میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک کافر ہے جس نے حضور کو مانا نہیں، جس نے حضور پہ ایمان نہیں لایا، پھر نبی سمجھ کے خوشی نہیں کی، بتیجا سمجھ کے خوشی کر کے اسے آزاد کیا۔ اگر ایک کافر کو اتنا اجر مل سکتا ہے تو جو مومن کلمہ گو ہو، حضور سے محبت کرنے والا ہو، وہ حضور کی محبت میں حضور کے آنے کی خوشی کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں نے آپ کو مختصراً سنائی۔ اس لیے اہل ایمان ہر سال ربیع الاول شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روز حشر اور کیا چاہیے۔ اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی شان میں جو ہم جلسے مقرر کرتے ہیں، یہ سارے حضور کی محبت میں ہوتے ہیں اور اجر عظیم کا باعث ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں سئل عن صوم الاثنین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور یہ جو آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، پیر کے روزے کے متعلق حضور سے پوچھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت او انزل علی فیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا
و یومن بعثت، اس دن مجھے مبعوث کیا گیا، و انزل علی فیہ، اور اس دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ سوموار کے دن کی 3 وجوہات حضور نے بیان کی کہ ایک، میں اس دن پیدا ہوا ہوں، دوسرا مجھے اس دن بعثت ملی ہے، تیسرا اسی دن مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی، یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو سنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ قصداً رکھا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ کے یہ جو الفاظ ہیں کہ ذاک یوم ولدت فیہ، کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوم میلاد کی خوشی کی، اور اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے حضور نے روزہ رکھا۔ معلوم ہوا کہ یوم میلاد کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا حضور کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر روزے سے بھی ہوتا ہے، ادا ہوتا ہے، اور صدقہ خیرات سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اہل اسلام 12 ربیع الاول کو بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اب اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا اور سال کے تمام ایام میں منانا، شمائل و محامد کو محافل میں بیان کرنا بالکل جائز اور مستحب عمل ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صدقہ و خیرات کے ہدیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے شروع سے لے کے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا کوئی شخص انکار کر سکے، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام کے فضائل و مناقب، خصائص کا خصوصی ذکر ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور کی شانوں کا، حضور کی محامد کا، حضور کے محاسن کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی تلاوت اور مطالعے کی دولت عطا کی ہے، اس سے یہ ساری چیزیں مخفی نہیں ہیں۔ اسے پتہ ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، اسے پتہ ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ پھر ایک اور بات سمجھیں کہ یہ جو ہم 12 ربیع الاول کو میلاد شریف مناتے ہیں یا ربیع الاول شریف کو میلاد مناتے ہیں، یہ کوئی ایسا تعین نہیں جیسے 1 شوال کو عید الفطر ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں، یا 9 ذوالحجہ کو حج ادا کیا جاتا ہے، یہ کوئی ایسا تعین نہیں ہے۔ یا اس طرح سمجھے ماہ رمضان میں پورا رمضان روزے رکھے جاتے ہیں، یہ ایک تعین ہے، لیکن جو ہم میلاد مناتے ہیں وہ ایسا تعین نہیں۔ یا یہ پھر ایسا بھی تعین نہیں کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت جیسا کہ ہم نماز فجر، نماز مغرب ادا کرتے ہیں، یہ ایک تعین ہے، سورج طلوع ہوتے ہوئے اور سورج غروب ہوتے ہوئے، یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے یہ ایک تعین ہے، اس وقت فجر ادا کی جائے گی، لیکن یہ کوئی بندہ نہ سمجھے یہ اس طرح کا تعین ہے کہ جس طرح 1 شوال کو عید الفطر ہوتی ہے، 12 ربیع الاول کو بھی اسی طرح عید میلاد النبی ہوگی، یہ اس طرح کا تعین نہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس روز ہوئی ہے، اس لیے ہم اسی روز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اور پھر اس مہینے میں ملاتے ہیں اور پورا سال مناتے رہتے ہیں۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آئی؟ کوئی اگر یہ کہے کہ ان سنیوں نے ایک تعین کیا ہوا ہے، یہ کوئی ایسا تعین نہیں جیسے دیگر تعین شریعت میں موجود ہیں، میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں۔ اللہ اکبر۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کو حضور نے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اس کے ساتھیوں کو غرق کیا تھا، اس وجہ سے ہم شکرانے کے طور پہ اس دن کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا تمہاری بنسبت ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نعمت پہ شکر ادا کریں۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا خود بھی روزہ رکھا اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی، یہ بھی آپ کے سامنے مثال آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعمت، وہ احسان، وہ کرم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پہ ہوا تھا، اس کے متعلق حضور نے فرمایا ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ادا کریں۔ تو حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ پتہ چلا کہ نعمت پہ شکرانہ ادا کرنا حضور کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تو اس کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس نعمت کے صدقے سے ساری نعمتیں ملی ہیں، وہ نعمت جس دن آئے اس دن کیوں نہ بندہ شکر ادا کرے، اس دن کیوں نہ بندہ صدقات و خیرات ادا کرے۔ یہ وہ سادہ سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بالکل سادہ انداز سے سمجھا رہا ہوں۔ ایک اور بات سمجھے، روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ نبوت کا اعلان جب کیا اس کے بعد حضور نے اپنا عقیقہ کیا۔ احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی ولادت کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کر دیا تھا۔ اور عقیقہ 2 مرتبہ نہیں ہوتا، عقیقہ دہرایا نہیں جاتا۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ ملتا ہے کہ عقیقہ کیا، وہ عقیقہ نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت، اپنی بعثت اور رحمت للعالمینی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ فعل کیا تھا۔ وہ عقیقہ نہیں تھا، وہ حضور نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ اب ضروری بات سمجھنے والی یہ ہے، بڑی توجہ سے آپ نے یہ باتیں سننی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر اچھے کام میں بعض دنیا دار لوگ کوئی برائی، فسق و فجور کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ مثلاً سمجھیے گا، عید الفطر، عید الاضحیٰ مسلمانوں کی اجتماعی عبادات اور خوشی کے ایام ہیں نا، عیدیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان ایام کو میلے کی شکل دے دی گئی ہے۔ پارکوں میں، تفریح گاہوں میں سجی سنوری خواتین، بچیاں، لڑکیاں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، اکٹھے چلتے پھرتے ہیں پارکوں میں۔ ہے عید کا دن، ہے عید الاضحیٰ، ہے عید الفطر، لیکن اسے غلط رنگ دے دیا گیا ہے، اسے غلط شکل دے دی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پارکوں میں لڑکیاں، لڑکے ننگے سر بے پردہ، مرد و خواتین کا اختلاط ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ طرح طرح کے ناچ گانے ہوتے ہیں، باقاعدہ جسے چاند رات کہہ کے ایک نیا ایونٹ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ چاند رات کو کیا کیا خرافات نہیں ہوتی۔ یہ جی عید الفطر کی چاند رات ہے۔ اب بتائیں، ان ناجائز اور غیر شرعی حرکات کی بنا پر کوئی مسلمان شخص یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ عیدین کے ایام میں یہ کام سارے غلط ہو رہے ہیں لہذا عیدیں نہیں منائیں گے۔
عید منانی ہی نہیں چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں، لیکن ہوتا سب کچھ ہے۔ بڑے بڑے غلط کام عید والے دن ہوتے ہیں۔ اگر بندہ یہ کہے کہ عید والے دن اتنی خرافات ہوتی ہیں لہٰذا عید نہیں منائیں گے، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ اکبر، ہم عید کی نماز تو نہیں بند کر سکتے۔ آگے چلیں، اگر کوئی ایک سنت ہے، عید کی نماز اب ایک سنت ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سنت والے دن، ادا کرنے والے دن کتنی نئی خرافات پیدا ہو چکی ہیں۔ اس دن ہم سنت کا دن ہے، عید کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، کیا ان خرافات کی وجہ سے ہم عید کی نماز چھوڑ دیں؟ نہیں، ان خرافات کو ٹھیک کریں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح علی ھذا القیاس 14 اگست 23 مارچ قومی تہوار ہیں، پاکستان میں منائے جاتے ہیں، لیکن ان سارے تہواروں میں کتنی خرافات ہوتی ہیں، لیکن ان خرافات کی وجہ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان تہواروں کو منانا چھوڑ دو۔ سنا ہے آپ نے کبھی کسی سے کہ 14 اگست کو کیا نہیں ہوتا، 23 مارچ کو کون کون سی خرافات ہیں جو نہیں ہوتی، کون کون سے ایسے غلط کام ہیں جو نہیں ہوتے؟ کیا ان غلط کاموں کی وجہ سے کسی نے یہ کبھی کہا ہے کہ 14 اگست نہیں منائیں گے؟ کیونکہ ان مواقع پہ غلط کام ہوتے ہیں، لیکن کہتا کوئی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بڑی کامن سی چیز، نکاح، شادی بیاہ، ڈول ڈمکے، ناچ گانے باجے، مہندی کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہے کیا؟ ایک سنت عمل ہے نکاح۔ اللہ اکبر۔ بے پردہ خواتین، مرد و عورت اکٹھے ہیں، مخلوط ماحول ہے، نہ کسی باپ کو یہ خبر ہے میری بیٹی نے سر پہ دوپٹہ لیا ہے کہ نہیں، نہ کسی بہن کو خبر ہے، نہ کسی بھائی کو خبر ہے کہ میری بہن کہاں ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی لے میں، جو ہمارا ماحول ہو چکا ہے، میرج ہالوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اتنی خرافات ہیں بھائی شادی میں ہو رہی، نکاح کے اس معاملے میں اتنی خرافات آ گئی ہیں لہذا اب نکاح نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سمجھے کہ اسی طرح اگر محافل میلاد میں کوئی چند خرافات آ گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، جس طرح تم کہتے ہو نا کہ عید بند نہیں کرنی، 23 اگست منانا نہیں چھوڑنا، 14 اگست منانا نہیں چھوڑنا، اس وقت تم یہ نہیں کہتے کہ چھوڑ دو، لیکن جب میلاد کی باری آئے، میلاد میں اگر کچھ غلط کام ہو رہے ہیں تو فوراً کہتے ہو چھوڑو میلاد، دیکھو یہ کتنی بڑی برائی ہو رہی ہے۔ 23 اگست کو کیوں نہیں چھوڑنے کا کہتے بھائی؟ عید کتنا متبرک دن ہے، کتنی برکتوں والا دن ہے، اس دن کیا کچھ نہیں ہوتا، تمہاری زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ چھوڑ دو بھائی عید نہیں منائیں گے، اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے۔ جب میلاد آئے تو پھر کہتے ہو کہ چھوڑ دو بھائی چھوڑ دو، یہ دیکھو کتنی خرافات ہو رہی ہیں۔ نہیں، یہ نہیں۔ مجھے بتائیں، کسی کو سر درد ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، جا کے کہے مجھے سر درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر اس کا کیا علاج کرے گا؟ اسے کوئی ایک ڈوز دے گا کہ اس کا ساری اتار دے گا؟ ڈاکٹر یہ کہے گا کہ بھائی تمہیں سر درد ہو رہا ہے، سر اتار دو اس کا؟ ایسا نہیں، وہ ایک ڈوز دے گا۔ اگر میلاد شریف میں ہم مانتے ہیں جشن عید میلاد النبی میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو بہت غلط ہو رہے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہے اور کوشش کر رہے ہیں وہ کم ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان غلط کاموں کو دیکھ کے تم اصل روح جو میلاد کی ہو اسے بھی بند کرنے کا کہہ دو۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پہل صرف محافل کا انعقاد ہوتا تھا میلاد شریف کی، اور صدقات و خیرات کیا جاتا تھا۔ بعد میں اہل محبت نے حضور کی محبت میں، حضور کے میلاد کی خوشی میں جلوس نکالنا بھی شروع کر دیا،
آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بھی جلوس نکال کے کسی کا استقبال کیا جاتا ہے، جلوس نکال کے کسی کے لیے خوشی کا اظہار کرنا عزت کا باعث ہے۔ اگر آپ اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے ہیں تو حضور کے دن اگر میلاد کا جلوس نکال لیا جائے تو پھر وہ تو بدرجہ عتم عزت کا باعث ہے، برکتوں کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ پہل میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، محافل کا انعقاد کیا کرتے تھے، قرآن خوانی کرتے تھے، پھر جلوس نکالا جاتا تھا جس میں نعت خوانی ہوتی تھی، قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا تھا، علماء اکرام تقریریں کرتے تھے، اور اگر جلوس سارا دن نکلتا تو جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا باجماعت نماز ادا کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور بات، ہم اس جلوس کو فرض، واجب یا سنت کا درجہ نہیں دیتے اور نہ ہمارے بزرگ دیتے تھے، بلکہ جلوس خالصتاً اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے نکالا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کہ اب بعض مقامات پر جلوس میلاد شریف کا، اس جلوس کی شکل بگاڑ دی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے، طرح طرح کی خرافات جلوس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا ملتان کے اندر ایک لڑکی کو بنا سنوار کے حور کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ یہ خرافات ہیں جو میلاد کے جلوس میں شامل ہو چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، عورتیں اگر جلوس کسی تنگ جگہ سے گزرے، عموماً شہروں میں ایسے ہوتا ہے، تو بالکونیوں میں جوان لڑکیاں، خواتین کھڑی ہوتی ہیں جو ان پہ پھول پھینکتی ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی خاتون اس طرح جلوس پہ پھول نہ پھینکے۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں اپنے گھروں میں جا کے سب کو آگاہ کر دیجیے گا، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر ایک بڑی اہم بات، آج کل میلاد شریف کا چاند انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا، آپ کو سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ نظر آئے گی کہ جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی مبارک دی، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، یا اس سے ملتی جلتی آپ کو پوسٹیں نظر آتی ہیں، ہر سال آتی ہیں، آئیں گی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، کوئی ایسا مہینہ نہیں جس کی صرف مبارک دینے سے بندے پہ جنت واجب ہو جاتی ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ بالکل غلط اور بے بنیاد پوسٹیں ہوتی ہیں جو اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے میلاد کی مبارک دے گا جی اس کے لیے جنت ہے، اسے جنت کی خوشخبری۔ ان کا کوئی وجود نہیں، کوئی ایسا مہینہ نہیں جس کی مبارک دینے سے بندے پہ جنت واجب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ محافل میلاد اہل سنت و جماعت کے معمولات کا اہم حصہ ہیں، اور یہ محافل روحانی ترقی اور علم کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ جو میلاد کی محفلیں، ان سے ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے، حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے بعض لوگوں نے اپنی ذات کی نمود و نمائش کے لیے محافل کا انعقاد شروع کر دیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں آپ کہ ان میں طرح طرح کے سازینے، ڈھول، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے روپ دے دیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان میں عموماً پیشہ ور پروفیشنل نعت خوانوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے، جو ہم پروفیشنل نعت خواں جو ہوتے ہیں، جن کا یہ کاروبار ہے، وہ حضور کی محبت کے لیے نہیں پڑھتے موسٹلی، اللہ ماشاءاللہ چند ہیں جو حضور کی محبت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر پروفیشنل ہیں۔
ہم ایسے پروفیشنل نعت خوانوں کو اور نقیبوں کو بلاتے ہیں جو عجیب و غریب وضاقتہ کے مالک ہوتے ہیں. دیکھنے سے ہی انہیں دیکھ کے ان کے لباس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے, کیا یہ حضور کی محبت کے لیے یہ کر رہا ہے یا اپنا دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, یہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا. اپنے گاؤں کے, اپنے علاقے کے کسی سادہ نعت خواں کو بلا لو. سننا تو حضور کا ذکر ہے, سننی تو حضور کی تعریف ہے. ایسے نعت خواں کو بلا لو جو بڑے اچھے انداز سے اچھا کلام پڑھے, اس سے حضور کی نعت سنو. اللہ اکبر. پھر عموماً ہم اپنی محفلوں میں کسی مستند عالم دین سے تقریر نہیں کرواتے, عموماً ایسا ہوتا ہے. اگر کسی عالم دین کو ہم بلا بھی لیں تو اسے تقریر میں سب سے آخر میں ٹائم دیتے ہیں. اتنی دیر میں لوگ بیٹھ بیٹھ کے اکتا چکے ہوتے ہیں اور کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں. جب عالم دین کی باری آتی ہے کوئی اسے سننا ہی نہیں چاہتا, ایسا بھی ہوتا ہے. پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض ایسے نعت خواں ہیں کہ جو وہ کلام پڑھتے ہیں نا حضور کی نعت, ان کا وہ عقیدہ ہی نہیں ہوتا, وہ اہل سنت کے برعکس عقیدے کے مالک ہوتے ہیں. لیکن ہماری محفلوں میں اپنے پیٹ کی خاطر آ کے کلام پڑھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے مسلک سا ان کا مسلک نہیں ہوتا. وہ بہروپ بدل کے آتے ہیں اور ہمیں لوٹ کے چلے جاتے ہیں. ایسے نعت خوانوں سے بچیے جن کا عقیدہ اہل سنت جیسا عقیدہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اب ایک اور بڑا المیہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری متعدد دینی محافل میں, میلاد کی محافل میں, دیگر دیگر جو محافل ہوں ان میں علمی اور سنجیدہ گفتگو نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم یافتہ اور نسبتاً باشعور طبقہ اس قسم کی محفلوں میں نہیں آتا. ہماری محفل میں پروفیسرز, ٹیچرز, وکلاء, ججز, ڈاکٹرز نہیں آتے. کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری محافل میں جج کیوں نہیں آتا, ڈاکٹر کیوں نہیں آتے, وکیل کیوں نہیں آتے, لیکچرر کیوں نہیں آتے, ٹیچر کیوں نہیں آتے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کیونکہ وہ اس لیے نہیں آتے کہ انہیں پتہ ہے وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا, کبھی ایک ہاتھ اٹھائیں گے, کبھی دوسرا بھی ہاتھ اٹھاؤ, اور کبھی کسی کی سرتال کو اگر داد نہ دی تو وہ بدبخت کہلوائے گا. ایسے کہا جاتا ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ جو اس بات پہ داد نہ دے. بھئی ایسی باتیں سننے ڈاکٹر کیوں آئیں گے, جج کیوں آئیں گے, پڑھا لکھا طبقہ کیوں آئے گا؟ جہاں آ کے اگر تسی مسکرا کے کسی کو بلا وجہ داد نہیں دیتے تو آپ کو منافقت کا ٹائٹل مل جاتا ہے. دیکھو منافق کے چہرے پہ روشنی نہیں ہوتی. اگر کوئی بلا وجہ آپ کو داد نہ دے ہماری محفل میں تو اسے منافقت کا ٹائٹل مل جاتا ہے. اگر کوئی نعرے کا جواب نہ دے تو اسے حرامی خون ہونے کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. یا عموماً آپ نے سنا نہیں, نعرہ وہ لگائے گا جس کا خون حلالی ہے. اور بھائی حرامی بننے کے لیے, ایسے ٹائٹل لینے کے لیے آپ کی محافل میں لوگ کیوں آئیں گے؟ اور اسپیشلی یہ پڑھا لکھا طبقہ کیوں آئے گا, سنجیدہ طبقہ کس لیے آئے گا آپ کی محفل میں کہ وہاں جا کے میں حرامی کہلواؤں یا منافقت کا ٹائٹل لوں؟ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں. پھر کچھ جاہل لوگوں نے طرح طرح کے جھنڈے تخلیق کیے ہوئے ہیں, دھونی لگاتے ہیں میلاد کی محفل میں, ڈھول بجائے جاتے ہیں, دمالے ڈالی جاتی ہیں. او بھائی ان ساری باتوں سے ہماری محافل میں پڑھا لکھا طبقہ نہیں آتا. ان چیزوں سے متنفر ہو کے ہمیں یہ ساری چیزیں اصلاح کرنی ہوں گی. اور ہماری محفل میں علماء جنہیں ہم نعت خوان, نقیب حضرات جو مائک پہ ہوتے ہیں, جو آگے جتنا طبقہ بیٹھا ہو
انہیں جاہل مطلق سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں انہیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، ساری باتوں کا مجھے پتہ ہے۔ جس محفل میں جا کے بندے کو اس طرح ڈی گریڈ کیا جائے تو ایسے لوگ تو نہیں آتے۔ میں اس لیے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری محفل میں یہ پڑھا لکھا طبقہ کیوں نہیں آتا، اس کی یہ چند وجوہات ہیں۔ میرے احباب، جہاں پر علم کی بجائے سر تال کے ساتھ شاعری کو فوقیت دی جائے، جہاں پر واعظ و تذکیر کی اصل منہاج سے انحراف ہو چکا ہو، وہاں تعلیم یافتہ اور پڑھا لکھا طبقہ غیر علمی خطابات سے متنفر ہو کر وہاں جاتا ہے جہاں اسے قرآن و سنت کی آواز نظر آتی ہے۔ بھئی جہاں آپ کو وعظ و تبلیغ نہ کیا جائے، صرف شعر و شاعری سنائی جائے بے معنی، تو باشعور طبقہ ادھر تو نہیں آئے گا۔ باشعور طبقہ سوچے گا کہ بھائی قرآن اور سنت کی آواز کس مسجد سے آتی ہے، قرآن و احادیث کہاں سنایا جاتا ہے، وہ وہاں جائے گا، آپ کی محفل میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے عزیزو، علم پر ترنم کو ترجیح دینا چھوڑ دو۔ حضور کا میلاد ہے، علم پر ترنم کو ترجیح دینا چھوڑ دو۔ ایسے علماء کو دعوت دیں جو موضوع روایات اور شاعری سے زیادہ کام نہ لیں، بلکہ قرآن و سنت کے مضبوط حوالوں سے گفتگو کیا کریں۔ ایسے علماء کے خطاب رکھیں جو عوام کی فرمائشیں پوری کرنے کے بجائے عوام کی اصلاح کریں۔ ایسے علماء کو بلائیں جو جنت کا یقین بھی دلائے اور دوزخ سے بھی ڈرائے۔ جو صرف جنت کا یقین دلائے، ایسے علماء سے احتراز کریں۔ جو دوزخ سے بھی ڈرائے، جنت کا بھی یقین دلائے، آپ کو دوزخ سے بھی ڈرائے، اللہ کا بھی خوف دلائے، ایسے علماء کو بلائیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے علماء کو بلائیں جو آپ کو یہ سمجھا سکیں کہ صرف میلاد شریف کی محفلیں سن سنا کے بندے پہ جنت واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس پہ عمل کرنا شرط ہے، بندے کا عامل ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سب کو سمجھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان محاف جشن عید میلاد النبی کے، چونکہ میرا موضوع ہے کہ ہمارے جو اصلاح طلب پہلو ہیں جو مجھے نظر آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنا درد دل ہے۔ اگر آپ کا جی چاہے تو کوشش کریں ان باتوں پہ ضرور عمل کریں۔ اللہ اکبر۔ اپنی محافل میں علماء سے وقت پر خطاب کرائیں۔ ہماری محفل میں وقت پہ خطاب نہیں، ہم عموماً نہیں کراتے۔ محفل اتنی لمبی ہو جاتی ہے، اکثر لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک محفل فجر کی نماز کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتی۔ فجر کی 2 سنتیں جو ہیں ان کے متعلق آپ سنتے ہیں کہ دنیا ما فیہا کی دولت ایک طرف اور فجر کی 2 سنتوں کی دولت جو ہے وہ ایک طرف، وہ اس کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ تو ایک محفل پوری فجر کی نماز کے ساتھ تو نہیں مل سکتی، لہٰذا جلدی محفلیں شروع کریں، جلدی محفل ختم کریں تاکہ صبح لوگ اپنی فجر کی نمازیں پڑھ سکیں۔ پھر پیشہ ور اور جو نعت خوان ہیں ان پر علماء کو ترجیح دیں، کسی عالم دین کو بلائیں، بجائے اس کے کہ آپ 3 نعت خوان 4 بلا لیں اور ایک عالم بلائیں۔ کوشش کریں 1 نعت خوان بلا لیں، 4 عالم بلا لیں، ان سے آدھا گھنٹہ آپ خطاب سن لیں، علمی گفتگو سنیں۔ اللہ اکبر۔ پھر علماء کو آپ جو موضوع دیں وہ اصلاحی موضوع دیں۔ ہماری محفل میں جس عالم کو آپ بلائیں اسے ایک موضوع دیں، لیکن وہ ہمارے لیے اصلاحی موضوع ہو جو اسے دیا جائے۔ پھر جو عمرے کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، عمرے کے ٹکٹ کی بجائے کوشش کریں کسی مدرسے کے طلباء یا کسی علماء یا کسی یتیم یا کسی بیوہ کی خدمت کر دیں۔ عمرے کے ٹکٹ کی بجائے کسی بیوہ کی خدمت کر دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، کسی عالم کو لنگر دے دیں، کسی عالم کی خدمت کر دیں۔ لیکن عمرے کا ٹکٹ جو نمود و نمائش کے لیے ہو
اس سے احتراز کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بڑی اہم بات، محفل میں میں خود بڑی دیر نقیب رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہماری محفل میں نقیب کی سیٹ ختم کر دیں۔ محفل میں نقیب کی سیٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عموماً نقیب ایسے اشعار پڑھ جاتے ہیں جو بڑی بڑی معزز ہستیوں کی بارگاہ میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ عموماً آپ سنتے ہیں وہ خضر باز طاہر باز خضر کھچی، اس کا کلام ہے ایک پنجابی، اس میں ایک مصرع ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کے حوالے سے لکھا ہے اور پڑھا جاتا ہے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، کہ فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ اب بتائیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرشتوں کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ میرے عزتوں والے بندے ہیں، جنہیں خدا عزتوں والا کہے، اور بندہ اٹھ کے کہے کہ وہ عزتوں والا فرشتہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کمی ہے، یہ کمی کا لفظ استعمال کرے، کتنی زیادتی ہے۔ یہ عموماً نقیب کرتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے ایسے معاملات کر جاتے ہیں، لہٰذا اپنی محافل میں نقیب کی سیٹ ختم کر دیں۔ کسی عالم کو، مستند عالم کو آپ وہ اسٹیج سیکرٹری کا فریضہ دیں تاکہ وہ زیادہ ٹائم نہ لے، علماء سے علمی گفتگو آپ زیادہ وقت میں سن سکیں۔ آگے پھر عام گزرگاہوں پر، یہ جو بازاروں میں ہم محفلیں کرنے لگ جاتے ہیں، یہ نہ کریں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ عام گزرگاہوں پہ، گلی محلوں میں جو محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، اسے نہیں کرنا۔ اسے فقہ میں حق مرور کہا جاتا ہے، دا رائٹ آف پیسج، رائٹ آف پیسج، یہ لوگوں کا جو گزرنے کا راستہ، ان کا حق ہے، جو ان کی ہم حق تلفی کر دیتے ہیں، ہم میلاد کی محفل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور بڑی اہم بات، جس نعت خواں کو آپ بلائیں اس سے پوچھیں بھائی تم مجھے کون سی حضور کی نعت سناؤ گے، وہ کلام اس سے لکھ لیں، کسی مستند عالم دین کو دیں اور اسے کہیں کہ علامہ صاحب یہ دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جس کی وجہ سے حضور کی ذات اقدس میں تنقیص آتی ہو، کسی معزز ہستی کی بارگاہ میں تنقیص آتی ہو، حضور مہربانی فرمائیں ہمیں چیک کر کے دیں۔ اگر وہ عالم دین وہ کلام اوکے کرے پھر اس سے سنیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی۔ جس نعت خواں کو بھی بلائیں اسے اس کی مرضی کا کلام پڑھنے نہ دے، اپنی مرضی سے کلام سنیں، وہ کسی عالم دین سے چیک کروائیں۔ وہ تو پڑھ کے کچھ ایسے الفاظ چلا جائے گا، لیکن پیچھے جو مقامی علماء ہوں گے آپ پہ لوگ باتیں کریں گے، بھائی یہ بات کر کے چلا گیا، اس سے بہتر ہے آپ پہلے ہی چیک کر لیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پھر محفل کے اختتام پر جو ہمارے میلاد کی محفل، لنگر کی تقسیم انتہائی مہذب طریقے سے کریں۔ یہ جو لنگر پھینکا جاتا ہے، دیکھیں اس میں رزق کی بے قدری ہوتی ہے، رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میلاد شریف کا جلوس ایسی پاکیزگی اور نظم و نسق کے ساتھ نکلنا چاہیے کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو کشش محسوس کرے، اس طرح حضور کے میلاد کا جلوس نکلے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب جلوس اس قدر منفی اثرات کے حامل ہوتے ہیں کہ غیروں کا متاثر ہونا تو کجا، خود سنجیدہ مسلمان بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے ہمارے جلوس اب نکلتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف، کعبہ شریف کی شبیہ، مسجد نبوی شریف کی شبیہ، مرد و زن کا اختلاط، گلیوں اور بازاروں میں پہاڑیاں بنا کر پیسے کا ضیاع، میوزک پر نعتیں، اور بعض جگہ مجازی کلام پہ لڑکوں کا رقص، یہ ساری ایسی مسالے ہیں جن کا ختم ہونا ازحد ضروری ہے۔ یہ ساری غلط چیزیں ہیں، ان سب کو ختم کریے۔ ساری میلاد کی محافل میں ہم نے شامل کر دی ہیں، ان سب سے ہم نے توبہ کرنی ہے، ایسے کسی کام کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی۔
پھر پہاڑیاں سینریاں بنانا، میلاد کے نام پر پیسے جمع کیے گئے ہوتے ہیں، اس پیسے کا یہ غلط استعمال ہے۔ سارا دن وہ راستے روک کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر شام کو پہاڑیاں بناتے ہیں، سینریاں بناتے ہیں، یہ غلط استعمال ہے۔ پھر ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے عورتیں بھی آتی ہیں، لڑکیاں بھی آتی ہیں جو اکثر بے پردہ ہوتی ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ پھر اس طرح ایک عظیم مذہبی تہوار میلاد شریف کا خرافات اور بے حیائی کی نظر ہو جاتا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ پھر جلوس میلاد میں بہت زیادہ برا تاثر دینے والا جو عمل ہے وہ لنگر کی تقسیم ہے۔ میلاد میں لنگر کے شاپ اس طرح پھینکے جاتے ہیں، یار جو رزق اتنی عزت کے ساتھ تیار کیا گیا، پھر آپ نے اس پہ ختم بھی پڑھا، اللہ کا کلام بھی پڑھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کی اس طرح بے حرمتی کریں؟ وہ پچھلے سال میں نے ایک کلپ سنا حضرت علامہ پیر اجمد رضا قادری صاحب کا، انہوں نے بڑی محبت سے ایک بات سمجھائی کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے باپ کا ختم ہو اور اس کے مہمان آئے ہوئے ہوں، کیا وہ اپنے مہمانوں کو اس طرح لنگر کھلائے گا؟ اس طرح ہے کسی میں ایسا ذوق؟ یار یہ کیسی بات ہے؟ تیرے گھر مہمان آئے ہوں تیرے باپ کے ختم کے ایصال ثواب کے لیے، تو اس طرح گوارا نہ کرے کہ گھر کا لنگر اس طرح لوگوں کے پھینکے، انہیں کیچ کروائے، جب حضور کے ایصال ثواب کے لیے، حضور کی بارگاہ کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے تو اس لنگر کو اس طرح پھینکنے پہ تیری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ اس طرح پھینکنے پہ کیسے دل کرتا ہے بندے کا؟ اور یار اپنے باپ کا لنگر تو میں اس طرح نہ تقسیم کروں، لیکن حضور کا لنگر میں اس طرح پھینکوں، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو جلوس کے شرکا ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ جب جلوس میں آپ جاتے ہیں تو بڑی محبت سے آپ لنگر کھایا کریں، پورا سال درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب، پورا سال درود شریف پڑھیں۔ یہ ڈبہ رکھا ہوا ہے، پچھلے سال کم و بیش 23 لاکھ درود شریف ہم نے اجتماعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ اب میلاد شریف آنے لگا ہے، سارے احباب کوشش کریں، گھر میں اپنے بچوں کو بچیوں کو کہیں کہ حضور کی بارگاہ میں توبہ پیش کرنا ہے، لکھ کے رکھ لیں، جب مسجد میں آئیں اس میں رکھ دیں، ہم کاؤنٹ کر کے میلاد شریف کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے، حضور کی بارگاہ میں درود پیش کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخری بات جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صرف زبانی کلامی حضور سے محبت کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ حضور کی سیرت طیبہ کو اپنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدتوں اور محبتوں کا عملی ثبوت دینا ہے۔ میلاد کا یہ پیغام ہے۔ میلاد ہر سال ہمارے پاس یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ صرف باتیں نہیں کرنی، عملی طور پہ حضور کی سیرت کو اپنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف نعرے بازی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے عمل کر کے دکھانا ہے۔ صرف نعتوں اور کلام پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ سنت رسول سے اپنے چہروں کو بھی مزین کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف اپنے گھروں اور مسجدوں میں چراغاں نہیں کرنا، بلکہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے عمل و کردار سے پوری دنیا کے اندر اسم محمد سے اجالا کرنا ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں جو بہت ضروری تھی، میرے منصب کے لائق تھیں کہ میں آپ کو آگاہ کروں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مالک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔